بندہ جب وضو کرتا ہے تو مسواک ہی نہیں کرتا بلکہ وہ چہرہ بھی دھو رہا ہوتا ہے، ناک میں بھی پانی ڈال رہا ہوتا ہے، کلی بھی کرتا ہے، کانوں کا مسح بھی کرتا ہے، اور دن میں کتنی دفعہ کرتا ہے؟ 5 مرتبہ۔ تو وضو میں سارے کام انسان دن میں کم سے کم 5 دفعہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، میڈیکل سائنس نے بتایا کہ انسان کی گردن والے حصے میں سارے الیکٹرانکس ہیں انسان کے۔ دماغ کی ساری نرو ایک بنڈل کی شکل میں گردن کے پچھلے حصے سے گزر کر ریڑھ کی ہڈی میں اور وہاں سے پورے جسم میں پھیل رہی ہیں، اس لیے یہ گردن کا پچھلا حصہ بہت ہی اہم اور حساس ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس حصے کو مسلسل خشک رکھے، اس خشکی کی وجہ سے بسا اوقات ان پٹھوں میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس تناؤ کی وجہ سے اس کی نروز کے اوپر اثر پڑتا ہے، لہذا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دن میں 2 دفعہ 1 دفعہ نہا لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے پانی لگانے کا طریقہ تو اب سوچا، اور وضو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کرنے کا 1400 سال پہلے بتا دیا۔ یہ اب کہتے ہیں نا اس جگہ کو خشک نہ ہونے دو، اسی لیے کہتے ہیں کہ سائنس ترقی کر کے جہاں پہنچتی ہے وہاں آقا کے قدموں کے نشان پہلے سے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، ایک آدمی بہت ہی پڑھا لکھا ہو، بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اس کی لائف ہو، وہ دن میں کتنی دفعہ نہا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آفس جاتے ہوئے 1 ہی دفعہ نہا لے گا، بار بار تو نہیں نہا سکتا۔ لیکن دیکھیے، انسان کے جسم کے کچھ اعضاء ایسے ہوتے ہیں جو عام طور سے کام کرتے ہوئے سارا دن ننگے رہ جاتے ہیں یا رہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چہرہ ننگا ہوتا ہے، ہاتھ، بعض لوگوں کے ہاتھ کوہنیوں تک بھی ننگے رہ سکتے ہیں، جیسے مستری لوگ ہوتے ہیں، کام کرنا ہوتا ہے، مزدور ہوتے ہیں۔ پاؤں ٹخنوں تک ننگے رہ سکتے ہیں مردوں کے، عورت کے ہے تو ٹخنوں سے نیچے نیچے تک۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کسی مجبوری کی وجہ سے کسی انسان کا سر بھی کام کے دوران ننگا ہو جائے۔ تو ذرا غور کریں، یہ وہ جگہ ہیں جن کو عام طور سے کام کے دوران ننگا رکھنا پڑ سکتا ہے۔ اب نماز پڑھتے ہوئے انہی کھلی رہنے والی جگہوں کو دن میں 5 مرتبہ دھونے کا حکم دیا کہ فضا میں جتنا پلازما اور جتنے جراثیم ہوتے ہیں وہ ننگے بدن پر ہی لگ سکتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وضو کے وقت ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور کئی جگہوں سے آلودگی آ رہی ہوتی ہے، وہ صاف ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ کام کرنے والوں میں کوئی ٹی بی کا مریض ہو سکتا ہے، کوئی السر کا ہو سکتا ہے، کسی کے منہ سے بیکٹیریا کی وجہ سے اثرات نکل سکتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ ہمارے جسم کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اگر اپنی جلد کو ہم دن میں 1 مرتبہ دھوئیں سائنس کے مطابق تو اتنا محفوظ طریقہ نہیں ہے، اور اگر سنت کے مطابق 5 مرتبہ وضو کر لیں تو یہ موسٹ ہائیجینک وے آف لیونگ ہوگا، یہ حفظان صحت کا بہترین طریقہ ہوگا کہ ہم اپنے ان ننگے رہنے والے اعضاء کو دن میں 5 مرتبہ دھوئیں۔ تو فائدہ کس کو ہوا؟ انسان کو۔ اور سنت کس کی پوری ہوئی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔